بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ واقعات والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو۔ چنانچہ ادھر تو یہ دعا ہوئی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ اس نے کہا بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو تم بنی ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ عمر رضی اللہ عنہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سید رضی اللہ عنہ بن زید دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کی یہ گفتگو سن کر غصہ میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے اچھا تو میں پہلے انہی دونوں کا کام تمام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور تھوڑی دیر ڈیوری میں کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا، پھر گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے کیسی آواز تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں سے سنی؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بہنوئی کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ پائی تو فوراً مکان کے ایک گوشہ میں چھپ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غضبناک لہجہ میں یہ الفاظ کہے تو آپ رضی اللہ عنہ کی بہنوئی حضرت سید رضی اللہ عنہ کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ بھلا اگر ہم حق پر ہوں تو بھی آپ رضی اللہ عنہ ہمیں برا سمجھیں گے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کو بڑے زور سے دھکا دیا اور دو چار گھونسے بھی مار دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ اپنے شوہر کی کیفیت دیکھ کر بڑی بےتابی سے اٹھی اور بھائی کو خاوند سے لہتا کیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا خوب غبار نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو بہن سے کہا لاؤ مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی اسے پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے آپ رضی اللہ عنہ پاک ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے اس صحیفہ کو ہاتھ میں لیا اور اس میں لکھی ہوئی آیت پڑھنا شروع کی۔ کلام حق کی تاثیر نے دل کی دنیا بدل دی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت بچشم تر فرمایا مجھے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سن کر ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ رضی اللہ عنہ کے بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا اور اندر سے نکل کر کہا عمر رضی اللہ عنہ تمہیں بشارت ہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہوئے سنا ہے الہی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس حاضر ہونے کو چلے۔ دروازے پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدا تعالیٰ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت کرے گا، اور اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ہم پر کوئی مشکل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کیا تم اب بھی باز نہ ہوگے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا مانگی اور فرمایا الہی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات نکلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اعلان حق سنتے ہی موجود مسلمانوں نے سامنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ تمام مکہ والوں نے سن لیا۔ سبحان اللہ۔